इंशा जी है नाम उन्हीं का, चाहो तो उनसे मिलवाएं, उनकी रूह दहकता लावा, हम तो उनके पास न जाएं। अदबी दुनिया में नज्म और नसर पर इम्तियाजी मुकाम के हामिल इब्ने इंशा नेशनल बुक काउंसिल के सेक्रेटरी फिर डायरेक्टर रहे। मुतालियाती मवाद के उमूर में पाकिस्तान में यूनेस्को के नुमाइंदे रहे। जापान समेत एशियाई और यूरोपीय ममालिक के दौरे किए। सफरनामों पर मुश्तमिल फुकाहिया कॉलमों से मुस्कुराहटें बिखेरी। 11 जनवरी 1978 को 51 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। अपनी इस गजल से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले इब्ने इंशा को अदबी दुनिया की दोनों असनाफ नज्म और नसर पर इम्तियाजी मकाम हासिल है। एक तरफ उनकी शायरी ने लोगों के दिल मोह लिए तो दूसरी जानिब मिजाहिया तहरीरों से क़ारीन की बड़ी तादाद में मुस्कुराहटें बखेरी। आप 15 जून सन 1927 को जालंधर के नवाही गांव फ्लोर के एक काश्तकार घराने में पैदा हुए। असली नाम शेर मोहम्मद खान रखा गया। सन 1946 में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया। क़याम पाकिस्तान के मौके पर महाजरीन के साथ पाकिस्तान आ गए और 1953 में जामिया कराची से एमए उर्दू किया। इब्ने इंशा ने अपनी खुदनविश्त डायरी में अपनी पैदाइश के बारे में लिखा है कि मेरे पैदाइशी घराने में तालीम नहीं थी, फ़कत वालिद साहब ने 4वीं जमात तक पढ़ा था। पैदाइशी नाम शेर मोहम्मद है, जो कि राजपूत होने के नाते शेर मोहम्मद खान हो गया था। पैदाइश की कतई तारीख मालूम नहीं, अलबत्ता देसी तारीखों का जो हिसाब मालूम हुआ है उससे हाड़ के संक्रांत यानी अषाढ़ महीने की पहली तारीख का दिन 15 जून 1927 मालूम होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट में उनकी तारीख पैदाइश 4 जनवरी 1924 है। इब्ने इंशा अपने वालिदैन की पहली औलाद थे। 7 बहन भाई, जिनमें 4 बहनें और उन समेत 3 भाई थे। उनकी गलत तारीख पैदाइश की वजह से उन्हें अक्सर अफसोस भी रहता था कि जब सन 1942 में उन्होंने मैट्रिक पास किया तो वो तकरीबन 18 साल के थे, जो तारीख मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखी गई। तो ये भी दुख था और वो कहते थे कि मुझे 2 चीज़ों ने नुकसान पहुंचाया, एक मैट्रिक के इम्तिहान में लिखी हुई मेरी ज़्यादा उम्र और दूसरी अवाइल उम्र की मेरी शादी ने। वालिदा के चहीते इब्ने इंशा को अपनी वालिदा से ऐसी मोहब्बत थी कि वो ज़िंदगी भर उसके हिसार से आज़ाद ना हो सके और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी उसकी नज़र हो गई। उनकी पहली शादी सन 1941 में खुद से चंद साल बड़ी लड़की अजीज़ा बीबी से हुई, जिनसे उनके 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। उनके बेटे अनवार का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। इब्ने इंशा ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के 10 साल अजीज़ा के साथ गुजारे, फिर अलहदगी इख्तियार कर ली। उनकी दूसरी शादी सन 1969 में एक कश्मीरी ख़ानदान की शकीला बेगम से हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे सादी और रूमी पैदा हुए। बुलंद पाया मुसन्निफ, शायर और मिज़ाहनिगार इब्ने इंशा ने हिंदी अदब का वसी मुतालिया कर रखा था। करियर के आगाज में कराची के रोजनामा अंजाम और बाद अज़ां रोजनामा जंग में कालम निगारी करते रहे। पहले पहल दरवेश दमिश्की का नाम अपनाया, फिर कुछ देर बाद बातें इंशा जी के नाम से लिखने लगे। नेशनल बुक काउंसिल के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत भी अंजाम दी। टोक्यो बुक डेवलपमेंट प्रोग्राम के वाइस चेयरमैन और एशियन को पब्लिकेशन प्रोग्राम टोक्यो की मरकजी मजलिस की इदारत के रुकन भी रहे। मुतालियाती मवाद के उमूर में इब्ने इंशा पाकिस्तान में यूनेस्को के नुमाइंदे भी थे। यूनेस्को के नुमाइंदे की हैसियत से मुतअद्दद यूरोपीय और एशियाई ममालिक के दौरे भी किए, जिनका दिलचस्प अहवाल अपने सफ़रनामों में तहरीर करके क़ारीन को महजूज करते रहे। कालम नवीसी और सफ़रनामे उनका एक ऐसा मुस्तनद हवाला है जो अपने मुनफरिद उसलूब की बायस बहुत मकबूल हुए। इब्ने इंशा के सफ़रनामे ही दरअसल
فقاہیہ کالموں کی صورت میں اخبار میں شائع ہوا کرتے تھے، اور ابن انشا اپنے ان سفر ناموں پر مبنی کالموں کو سفری کالم کہا کرتے تھے۔ ان کا مزاح فطری مزاح تھا۔ وہ ان تمام چیزوں، مناظر اور افراد کو جن سے وہ ملتے اور جنہیں دیکھتے تھے ایک الگ ہی انداز سے، ایک الگ ہی زاویے سے دنیا کو ملواتے، اور اس طرح دیکھتے کہ پڑھنے والا تا دیر مسکراتا رہ جاتا۔ ان کی حقیقت پسندی اور نظر ہر موضوع پر ہوتی۔ ان کے جملے، فقرے اور ان کو برتنے کا سلیقہ سفری کالموں میں ان کی فطری حصے مزاح، شوخی، شائستگی، شگفتگی تحریر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا۔ سفر ناموں میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں۔ ابن انشا کا پہلا مجموعہ کلام چاند نگر تھا۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعوں میں اس بستی کے کوچے میں شامل ہیں۔ انہوں نے دل وحشی اور بچوں کے لیے شاعری بھی کی، جس کا عنوان بلو کا بستہ رکھا۔ ابن انشا کی دیگر تصانیف میں اردو کی آخری کتاب خمار گندم، باتیں انشا جی کی اور قصہ ایک کنوارے کا بہت مقبول ہوئی۔ ابن انشا نے روسی ناولوں کا ترجمہ بھی کیا، جبکہ 1960 میں چینی نظموں کو منظوم اردو ترجمہ بھی شائع کیا۔ ابن انشا کے مشہور و مقبول اشعار کی ایک طویل فہرست ہے، تاہم ابتدائی مذکور غزل کے ساتھ ساتھ ان کے یہ شعر بھی اردو ادب میں دلچسپی رکھنے والوں میں بہت مقبول ہوئے۔ مثلاً یہ شعر کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اور وہ راتیں چاند کے ساتھ گئیں، وہ باتیں چاند کے ساتھ گئیں، اب سکھ کے سپنے کیا دیکھیں جب دکھ کا سورج سر پر ہو۔ اور ان کی مشہور نظم سب مایا ہے، سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے، اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے، جو تم نے کہا ہے فیض نے جو فرمایا ہے، سب مایا ہے۔ وہ لڑکی بھی جو چاند نگر کی رانی تھی، وہ جس کی الہڑ آنکھوں میں حیرانی تھی، اس نے بھی کل رات پیغام یہی بھجوایا ہے، سب مایا ہے۔ جب دیکھ لیا ہر شخص یہاں ہر جائی ہے، اس شہر سے دور ایک کٹیا ہم نے بنائی ہے، اور اس کٹیا کے ماتھے پر لکھوایا ہے، سب مایا ہے، سب مایا ہے۔ معاشرتی ناہمواریوں پر جو طنز ابن انشا کا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ابن انشا نے اپنی ایک نظم میں قحط کے مارے ایک بے سہارا بچے کا کچھ اس طرح سے نقشہ کھینچا کہ اس طویل نظم کا پہلا حصہ آپ کو سنائی دیتے ہیں، جو کہ دل چیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بچہ کیسا بچہ ہے؟ یہ بچہ کالا کالا سا، یہ کالا سا مٹیالہ سا، یہ بچہ بھوکا بھوکا سا، یہ بچہ سوکھا سوکھا سا۔ یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ کیسا بچہ ہے جو ریت پہ تنہا بیٹھا ہے؟ نہ اس کے پیٹ میں روٹی ہے، نہ اس کے تن پہ کپڑا ہے، نہ اس کے سر پر ٹوپی ہے، نہ اس کے پیر میں جوتا ہے، نہ اس کے پاس کھلونوں میں کوئی بھالو ہے، کوئی گھوڑا ہے، نہ اس کا جی بہلانے کو کوئی لوری ہے، کوئی جھولا ہے، نہ اس کی جیب میں دھیلا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے، نہ اس کے امی ابو ہیں، نہ اس کی آپا خالہ ہے، یہ سارے جگ میں تنہا ہے۔ یہ بچہ کیسا بچہ ہے؟ اس طویل نظم کو ابن انشا نے حبشہ کے قحط زدہ علاقوں میں انسانی زندگی کی ارزانی کے دکھ میں لکھا، جس کا انتساب یونیسیف کے نام ہے۔ اسی نظم کے آخری حصے میں ابن انشا انسانی دکھوں کی تفصیلی منظر کشی کرنے کے بعد ان مشکلات کا حل بھی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس جگ میں سب کچھ رب کا ہے، جو رب کا ہے
وہ سب کا ہے. سب اپنے ہیں, کوئی غیر نہیں. ہر چیز میں سب کا ساجھا ہے. جو بڑھتا ہے, جو اگتا ہے, وہ دانا ہے یا میوہ ہے. جو کپڑا ہے, جو کمبل ہے, جو چاندی ہے, جو سونا ہے, وہ سارا ہے اس بچے کا جو تیرا ہے, جو میرا ہے. یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ سب کا بچہ ہے. یہ طویل نظم مزاج نگاہ کے طور پر معروف ابن انشا کے دل میں چھپی انسان دوستی کی بہترین عکاس ہے. ابن انشا بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے. ٹوکیو میں بھی علاج معالجہ کرایا, صحت یابی نہ ہوئی تو علاج کی غرض سے لندن چلے گئے, جہاں 11 جنوری سن 1978 کو صرف 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. ان کی میت کراچی لا کر انہیں سپرد خاک کیا گیا. اسی برس انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا گیا تھا. اپنی وفات سے پہلے اپنی آخری نظم سے ایک بار پھر ابن انشا نے اپنے بداحوں کے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا. اس نظم کے ابتدائی اشعار کچھ یوں ہیں کہ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی, اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے. کچھ سال مہینے دن لوگوں, پر سود بیاج کے بن لوگوں. ہاں اپنی جان کے خزانے سے, ہاں عمر کے توشہ خانے سے, کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں؟ کیا کوئی بھی دیون ہار نہیں؟ جب نام ادھار کا آیا ہے, کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے؟ کچھ کام ہمیں نپٹانے ہیں جنہیں جاننے والے جانے ہیں. کچھ پیار دلار کے دھندے ہیں, کچھ جگ کے دوسرے پھندے ہیں. ہم مانگتے نہیں 1000 برس, 10-5 برس, 2-4 برس. ہاں سود بیاج بھی دے دیں گے, ہاں اور خراج بھی دے دیں گے. انسان بنے دشوار بنے, پر کوئی تو ساہوکار بنے. یہ ابن انشا کی آخری نظم تھی. جانے سے پہلے ابن انشا کی میری پسندیدہ نظم تو کہاں چلی گئی تھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. تو کہاں چلی گئی تھی تیرا بے قرار انشا, تیری جستجو میں حیرا, تیری یاد میں سلگتا, کبھی بستیوں بنو میں, کبھی سوئے کو صحرا, کبھی شورشوں میں کھویا, کبھی بے کسانہ تنہا, لیے دید کی تمنا بنا آرزو سراپا. تجھے ہر جگہ پکارا, تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ ہارا, تو کہ روح زندگی تھی, تو کہاں چلی گئی تھی؟ میری حیرتوں کا روما, میری حسرتوں کی دلی, میری وحشتوں کا صحرا, میرا بلدیہ کراچی. مجھے اور کون جانے, یہی دے تو دے گواہی کہ حسین صورتوں سے یہاں ہر گلی بھری تھی, مگر ایک یہ دیوانہ تیرا وحشی یگانہ, جسے زندگی گوارا کہ ہے پیت کا بہانہ. کبھی چھوڑ کر گیا ہے تیرا آستہ پرانا, جہاں اول جوانی سرے محفل شبانہ. کبھی تو اسے ملی تھی, تو کہاں چلی گئی تھی؟ کبھی ساونوں سے پوچھو, کبھی پھاگنوں سے پوچھو, تھا جو حال موسموں کا, تھا جو رنگ وحشتوں کا. کبھی یاس کے جلوں میں, کبھی آس کے جلوں میں, نہ وہ محفل شبانہ, نہ کہیں کا آنا جانا. پرے 7 ساگروں کے جہاں لوگ ہیں انوکھے, ہمیں جی سے یوں اتارا, ہمیں یاد سے پسارا. یہاں لوٹ کے بھی جانی, نہ ملن ہوا گوارا. یہ جو ماہ و سال گزرے, یہ عجیب حال گزرے. تجھے یاد تو دلائے, تجھے یاد بھی تو آئے. کبھی عہد جو کیے تھے, کبھی کانپتے لبوں سے, کبھی اشک کی زباں میں, کبھی گنج گلستاں میں, کسی کوہ رہ رواں میں, کسی دوست کے مقام میں. تیری زندگی سلامت, مگر ایک روز جانی, تیرا ساتھ چھوڑ دے گی تیری بے اما جوانی. تیرا روپ چھین لے گی ماہ و سال کی گرانی. تیرے گیسوؤں کی چاندی بازبان بے زبانی, جو سنائے گی کہانی ڈھلی شام زندگانی.
تو یہ بے وفا زمانہ تیرے جی پہ بار ہوگا، نہ دلوں کی قسمتوں پہ تجھے اختیار ہوگا، نہ جوان محفلوں میں تیرا انتظار ہوگا، نہ کوئی وفا کا خواہاں، نہ گلہ گزار ہوگا، مگر ایک یہ دیوانہ، یہ پرانا پیت روگی تیرے نام پہ بنا ہے جو قوی فقیر جوگی، تجھے ڈھونڈتا ملے گا، تجھے جستجو جو ہوگی، کبھی بستیوں بنو میں، کبھی سوئے کوہ صحرا، تیری جستجو میں حیراں، تیری یاد میں سلگتا، یوں ہی شورشوں میں کھویا، غم عاشقی نبھاتا، یہ اداس گیت گاتا، میری شاعری کی رانی، میری حاصل جوانی، تو کہاں چلی گئی تھی، تو کہاں چلی گئی تھی، تو کہاں چلی گئی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔